بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم کرنے والا خوب مہربان ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ مدحت النبی۔ اور آپ کی ذات اقدس سے زیادہ حسین میری نگاہ نے کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کبھی کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ آپ ہر قسم کے عیب سے پاک صاف پیدا کیے گئے ہیں، گویا آپ کی ذات اقدس کو آپ کی منشا کے عین مطابق بنایا گیا ہے۔ حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں، حضور آئے تو ٹوٹی جبر محکومی کی زنجیریں، جمے ذہنوں کا رنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، بشر کی پیشوائی کے لیے شمس و قمر آئے، حضور آئے تو امکانات ہستی بھی نظر آئے، یتیموں اور فقیروں کو پناہیں مل گئیں آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر، اخوت اور مساوات و محبت کا نظام آیا، حضور آئے تو ایک توقیر ہستی کا مقام آیا۔ حلیہ مبارک از امام ابن حزم رحم اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بہت لمبے تھے نہ پستہ قد، بلکہ آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا۔ رنگ کے اعتبار سے آپ نہ بالکل سفید تھے نہ گندمی، بلکہ رنگ سفیدی کے ساتھ سرخی لیے ہوئے تھا۔ چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن اور چمکدار، سر کے بال نہ بالکل سیدھے نہ بالکل پیچدار، بلکہ ہلکی سی پیچیدگی کے ساتھ گھونگھریالے تھے۔ اعضاء کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی اور پرگوشت تھیں، پلکیں سیاہ سرمگی، آنکھوں کی سفیدی میں باریک سرخ ڈورے، دندان مبارک خوبصورت اور چمکدار، دہن اعتدال کے ساتھ فراخ یعنی تنگ نہ تھا، ناک خوبصورت، رفتار تیز تھی، چلتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ آپ ڈھلوان زمین پر اتر رہے ہیں۔ جب آپ توجہ فرماتے تو پورے بدن کے ساتھ فرماتے، یعنی صرف گردن پھینک کر متوجہ نہیں ہوتے۔ نگاہ اکثر نیچی رہتی تھی، ہتھیلیاں پرگوشت اور ملائم تھی، ایڑی میں گوشت کم تھا، ریش مبارک گھنی اور بال سیاہ تھے، آپ کے پاؤں کے تلوے قدرے گہرے تھے، سر کے بال زیادہ لمبے ہوئے تو کان کی لو تک یا شانے تک پہنچ جاتے تھے، ورنہ نصف کان کی لو یا شانے تک رہتے۔ آپ کے سر اور داڑھی کے 20 بال سے زیادہ سفید نہ تھے، یعنی گنتی کے بال سفید تھے۔ کہ قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا کسی کا صفا تھا، یہ عزا پہ وہ نائلہ پہ فدا تھا، اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا، نہا ابر ظلمت میں تھا مہر انور، اندھیرا تھا فاران کی چوٹیوں پر، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے، نہ ٹلتے تھے ہرگز جو اڑ بیٹھتے تھے، سلجھتے تھے نہ جب جھگڑ بیٹھتے تھے، جب دو شخص آپس میں لڑ بیٹھتے تھے تو صدہا قبیلے بگڑ بیٹھتے تھے، بلند ایک ہوتا تھا گرداں شرارہ، تو اس سے بھڑک اٹھتا تھا ملک سارا، وہ بکر اور تغلب کی باہم لڑائی، صدی جس میں آدھی انہوں نے گنوائی، قبیلوں کی کر دی تھی جس نے صفائی، تھی ایک آگ ہر سو عرب میں لگائی، نہ جھگڑا کوئی ملک و دولت کا تھا وہ، کرشمہ ان کی جہالت کا تھا وہ، کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان کی، یوں ہی چلتی تھی تلوار ان میں، جو ہوتی تھی پیدا کسی کے گھر میں دختر،
تو خوف شماعت سے بے رحم نادر پھرے دیکھتی تھی جب تھے شوہر کے تیور، کہیں زندہ گاڑ جاتی تھی اس کو جا کر، وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی، جسے سانپ جیسے کوئی جننے والی، چلے آتے تھے جس کے رتبے شہادت، ہوئی پہلوئے آمنا سے ہویدا، دعائے خلیل نوید مسیحا۔ سیرت کا موضوع گلشن سدا بہار کی طرح ہے، جس کی سجدھت میں ہر پھول کی رنگینی شادابی دامن نگاہ کو بھر دینے والی ہے۔ یہ گلچی کا اپنا ذوق انتخاب ہے کہ وہ کس پھول کو چنتا اور کس کو چھوڑتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جسے چھوڑا وہ اس سے کم نہ تھا اور جسے چن لیا گیا۔ بس یوں جانیے اس موضوع پر ہر نئی تحقیق توثیق قضا و قضا کے ہر رنگ کو سمیٹتی اور نکھارتی نظر آتی ہے۔ تاریخ انسانی میں انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیرت اس عہد کے ظلمات میں سب سے روشن اور منور کردار رہا ہے، لیکن مختلف مذاہب کے پیروکاروں نے ان پیکران صدق و صفا کی صورت گری اور تصویر کشی میں کچھ ایسے افراد و تفریح سے کام لیا ہے کہ یہ صورتیں چیستہ بن کر رہ گئی ہیں۔ اس میں واحد استثناء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جن کی حیات مقدسہ اور خدمات جلیلہ کے تذکرے کو کم و بیش 5 لاکھ سوانح نگاروں نے کسی نہ کسی شکل میں محفوظ رکھا ہے، مگر اصول سیرت پر مرتب شرائط و ضوابط کے فقدان نے سیرت نگاروں کو حاتب اللیل کی طرح ہر خشک تر کو جمع کرنے پر مجبور کیا۔ سیرت النبی کے ذخیرے پر نگاہ کرنے والے اس حقیقت مذکورہ سے بخوبی واقف ہیں۔ اردو زبان میں سیرت نگاری کی روایت خود اس زبان کے آغاز و ارتقاء سے مربوط ہے، مگر تحقیقی لوازم کے لحاظ سے سر سید احمد خان کی نظریات سے اختلافات کے باوجود ان کی کتاب الخطبات الاحمدیہ فی السیرہ المحمدیہ 1870 کو ایک امتیاز حاصل ہے۔ بعد ازاں شبلی نعمانی اور ان کے شاگرد سید سلمان ندوی نے پہلی مرتبہ واقعات و سیرت کی ایک تحقیقی شعور کے ساتھ اخذ و قبول کی روایت کو مستحکم کیا۔ قاضی سلمان منصور پوری رحم اللہ کی رحمت العالمین بھی ایسے ہی تحقیقی لوازمے کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ سیرت نگاری میں ایک معیاری تحقیق کا نمونہ 1979 میں سامنے آیا۔ یہ علماء مبارک پور کے ایک فاضل مولانا صفی الرحمان مبارک پوری کی تصنیف الرحیق المختوم تھی، جو اولیت کا شرف حاصل ہوا۔ ہر مسلمان زندگی بھر ایسے اعمال کرنے میں کوشاں رہتا ہے جس کے باعث اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ یہی تمنا، آرزو اور خواہش الرحیق المختوم کی آڈیو اور یوٹیوب کا باعث بنی۔